آپ کی آسانی اور ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے میں اس نشست کو 3 ٹائٹلز دیتی ہوں، اور تینوں سی کے ساتھ ہیں، آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی تعلق باللہ، پہلے ہم نے اس پر بات کی۔ پھر کوکنگ، یعنی کھانا پینا، کیا کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، حلال اور طیب کے بارے میں آپ نے جانا۔ پھر اب آئیے کلوتھنگ کی طرف، یعنی وارڈروب، ہم نے کیا پہننا ہے، ہمارے گھر میں، باہر، آفیشیل، پروفیشنل یا پرسنل، ہماری کیسی ڈریسنگ ہونی چاہیے، یہ بہت اہم ہے، اور اس کا تعلق باللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ڈیزائنرز اور فیشن ٹرینڈ کی ریس میں ہم ایسے کپڑے پہنتی ہیں جو تعلق باللہ میں رکاوٹ ہیں۔ سوچئے، باریک، تنگ، شارٹ فٹڈ، جس سے ہمارا پورا فیگر نمایاں ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، کپڑے کی ناقدری، صحت کی ناقدری، پتہ نہیں پہنتی اور اتارتی کیسے ہیں۔ زپ اور بٹن کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے، یا پھر 2 بندے پکڑ کر قمیض کھینچیں۔ اور پھر صحت اس قدر خطرے میں کہ بلڈ سرکولیشن متاثر ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں ہم کمفرٹیبل نہیں ہوتے۔ لباس تو سہولت اور زینت کے لیے ہے۔ یہ کیسا لباس ہے جسے پہن کر نہ آپ کھا پی سکتے ہیں، نہ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے کپڑوں میں نماز بھی نہیں ہوتی۔ ذرا سوچیں، کم از کم صبح سے شام تک تو ایک سوٹ پہنتے ہیں، اور اگر وہی باریک ہو اور وہی شارٹ ہو، دن میں 5 بار نماز آپ اس میں کیسے پڑھیں گے؟ اور میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ ہماری اکثر نمازیں ہماری اسی لباس کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ یا تو فیشن کی خاطر ایسا لباس پہنتی ہیں کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اٹھ بیٹھ ہی نہیں سکتے، ادا ہی نہیں کر سکتے۔ قبول ہونا تو پھر ویسے ہی اتنے باریک اور اتنے مختصر میں نہیں ہوتی۔ یا پھر یہ کہ ہماری اپنی سستی اور غفلت اور کاہلی کی وجہ سے کہ کپڑے ناپاک ہیں، الماریاں بھری پڑی ہیں، رکھنے کی جگہ نہیں ہے، مگر نماز کے ایک بھی قابل نہیں ہے، یا پھر میسر نہیں۔ کتنی ہیں جو کپڑے خریدتے ہوئے نماز کا سوچ کر، عبادت کا سوچ کر، ستر کا سوچ کر، اور حقیقی زینت تقویٰ کا سوچ کر کپڑے خریدیں، سلائیں اور پہنیں۔ حالانکہ یہ حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، مگر ہمارے کپڑے شادی بیاہ، فنکشنز، عید، برات، اس کے لیے تو ہم 1 نہیں 3 سلاتی ہیں کہ اب سارے فنکشنز پہ ہر دن ایک ہی تو نہیں پہننا، کیا کہیں گے لوگ۔ افسوس کہ نماز کے لیے نہ خریدتی ہیں، نہ سلاتی ہیں، نہ پہنتی ہیں، بلکہ رکھے ہوئوں کو بھی نہیں نکالتی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ عورت کے لیے اس کے خاوند کے سامنے زینت کا اظہار ہے، مگر اس کے لیے تو ہر وقت ماسی بنی ہوتی ہے، مگر باہر نکلنا ہو تو جھٹ سے تیار ہو جاتی ہے۔ کس کے لیے زینت؟ اور ایسے ہی اللہ کی نعمتیں تو اس کی راہ میں لگانے کے لیے ہیں، اور ہمارے یہی نعمتیں اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بے خوف ہو گئے ہیں اپنے رب کی سزاؤں سے، اس کی پکڑ سے، ہر کام میں اس کے ہر حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جس لباس کا مقصد ستر تھا، فیشن کے نام پہ لباس مختصر، شارٹس، کیپری، ٹائٹس، یہ کیسا فیشن ہے جو انسان کو جانور بنا دے؟ انسان اور جانور میں ظاہری فرق کیا ہے؟ اس کے تن پہ لباس ہے اور وہ آری، اور آج ننگے ہونے کو فیشن سمجھ لیا گیا ہے۔ پہلے کپڑا مہنگا اس لیے ملتا تھا کہ بڑا ہے، کپڑا زیادہ ہے، اور آج نیو کٹ، نیو ٹرینڈ کے نام پر کپڑا جتنا کم مہنگا اتنا زیادہ۔ ڈیزائنر ڈریس ہے، دوپٹہ گیا، بازو گئی، گلا نیچے، حتیٰ کہ جسے چھپانے کا حکم تھا وہی حسن ٹھہرا، وہی دکھانا لازم ٹھہرا۔ سمجھتی ہیں کہ جتنی چھوٹی شرٹ ہوگی، جتنی ٹائٹ ہوگی، اتنی ہم بچی لگیں گی، عمر کی کم لگیں گی۔
حالانکہ فٹ کپڑے پہن کر نہیں، فٹنس کا خیال رکھ کے آپ اپنی لک کو گریسفل بنا سکتی ہیں. آپ عمر سے کم دکھ سکتی ہیں. اور عمر کا بھی عجیب کمپلیکس ہے. لباس جو شخصیت میں نکھار ہے، بزرگی کی علامت ہے، مگر یہاں پچگانا پن کے دورے پڑے ہیں. اگر یہ سب آپ خوبصورت لگنے کے لیے کرتی ہیں تو آئیے دنیا کے سب سے خوبصورت انسان خوبصورتی کے پیکر کا لباس آپ کو دکھاتی ہوں. آپ اتنا ڈھیلا کھلا لباس پہنا کرتے تھے کہ حتیٰ یرا بیاض ابطیہ، کہ بسا اوقات آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو سامنے بیٹھا ہوا آپ کی آستینوں سے بغلوں کی سفیدی دیکھ سکتا. اللہ اکبر. اور پھر خواتین کے لیے یہ سب بھی بہت اہم پوائنٹ ہے کہ سم ٹائم آپ کافتان اور کھلے فیشن کے لیے پہن لیتی ہیں، مگر اس سے بازو اور پھر سارا جسم حتیٰ کہ انڈر گارمنٹس تک نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بخاری کی حدیث سنیے کہ آپ آگے سے ایسی تنگ قمیضیں بھی پہنتے کہ وضو کرنے کے لیے آپ کو اپنی قمیض اتارنی پڑتی. ضيقة الكمين، کہ آگے سے بازو تنگ ہوتے. آپ ایسا رومی جبہ پہنا کرتے تھے، جبۃ رومیہ ضيقة الكمين. میں اپنی بچیوں کا بھی لباس دیکھتی ہوں نا، اسٹوڈنٹس کا، تو مجھے نہ تو وہ ڈھیلے کھلے میں نظر آتا ہے اور نہ ہی زینت چھپانے کے لیے کہیں سے بند کرنا پڑے، کیونکہ ہم عجیب افراتفری میں پھنس چکی ہیں، فیشن کی آڑ میں، خوبصورت بننے کے چکر میں. حتیٰ کہ یونیفارمز بھی اگر آپ دیکھیں ایک دوسرے کے تو آپ کو انڈر گارمنٹس کے کلرز اور باڈی کمپلیٹ شیپ اور نمایاں ہو کر جھلکتی ہوئی نظر آئے گی. یہ کیسا لباس ہے؟ لباس کا مقصد تو سورہ اعراف میں سوآتکم وریشا، ستر اور زینت بتایا گیا ہے. سردی گرمی میں سہولت بتایا گیا ہے. سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم، جو تمہیں گرمی سردی سے سختی سے بچائے. مگر ہم تو لباس پہن کے ہی گویا سولی چڑھ جاتے ہیں. اٹھ بیٹھ ہی نہیں سکتے، کھا پی ہی نہیں سکتے، نماز تو دور کی بات ہے، سو بھی نہیں سکتے. سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے پھول بوٹے، یہ برائٹ ڈارک انڈر گارمنٹس اور یہ کلرز کا میس کوئی آپ کو خوبصورت بناتا ہے. یہ پاگل پن ہے لٹرلی. یہ جو آپ اندھا دھند برانڈس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ، ایک شرٹ کے بھی آپ کو 12 پیس ملیں گے، بلکہ ٹراؤزرز کے کپڑے میں بھی نیچے کا حصہ اور پھر اوپر کا اور درمیان میں پھر پیچ جو نیٹ یا ٹشو ہوتا ہے، اور جس سے نہ صرف گوشت کا موٹاپا فیٹ لڑک رہا ہوتا ہے بلکہ کلر تک نظر آ رہا ہوتا ہے. چہروں پہ بلیچ اور نیچے کالی ٹانگیں. باہر کی دنیا کی بات اور ہے، یہاں جامعات کی بات اور ہے. آپ کو صبح سے دوپہر تک پلین وائٹ یونیفارم کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، مگر زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا. اس کے بعد بھی شلوار قمیض دوپٹہ پہننے کی عادی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی گھروں کو جاتی ہیں یا یہاں پر کوئی اجتماع وغیرہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کہ آپ کے وہ عجیب و غریب لباس اور ہیل شوز کہاں سے نکل آتے ہیں. سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے، انتظامات سنبھالتے ہوئے، سٹیج پر آنا جانا، گرتے گرتے مرتے مرتے بچتی ہیں. اور آپ کی اس بلیک شوز کی اور سپورٹ شوز کی پریکٹس کہیں نظر نہیں آتی. اور یہ جہنم کا لباس اور جہنم کا پہناوا ہے. گزشتہ روز میں بنی اسرائیل کی اس عورت کا قصہ پڑھ رہی تھی کہ جو ٹھگنی تھی چھوٹے قد کی، قد اونچا کرنے کے لیے اس نے اپنے شوز کے نیچے سے لکڑی کا ایک تختہ لگایا ہوا تھا کہ جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اونچا کر کے چلتی تھی. یہ زمانہ جاہلیت ہے، یہ کوئی نیو فیشن نہیں ہے. اور آج دیکھیں آپ کو ہیلز کے نام کے پورے برانڈز، اور ہر شاپ میں کوئی بھی برانڈ ہو آپ کو ایک پوری لین ہیلز کی نظر آئے گی. یہ سب کسٹمرز کا، گرلز کا، لیڈیز کا انٹرسٹ ہے، مارکیٹ کا قصور نہیں ہے. جو ہم چاہتے ہیں وہ وہی رکھتے ہیں. پورا سال بلیک پلین شوز اور سپورٹس شوز آپ کی پریکٹس میں ہوتے ہیں، مگر ساری تربیت پر لمحوں میں پانی پھیر دیتی ہیں. میں جانتی ہوں خرافات باہر سے آتا ہیں، اور میں بات آپ سے کر رہی ہوں. وہ اس لیے کہ آپ سجیدات ہیں، معلمات ہیں، ہمارے فیوچر کا سرمایہ ہیں. ذرا باہر نکلتے ہوئے اپنے گاؤنز پر بھی نظر ڈالا کریں. یہ گاؤن پر زپ
اور یہ بیلٹ، امبرائڈری، سٹون ڈیزائننگ، نگوں کی بھرمار، ستاروں کی جھلمل، یہ کہاں کی خوبصورتی ہے؟ یہ کیسی خوبصورتی ہے؟ یہ تو وہی تبرج الجاہلیت الاولیٰ ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا۔ اور یہ زمانہ جاہلیت کی عورتیں دعوت گناہ دینے کے لیے، شہوت کی طرف بلانے کے لیے ہجان خیزی کے ایسے لباس پہنا کرتی تھیں۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، کم از کم اسلام کے نام پر، برقعے کے نام پر، حجاب کے نام پر یہ نہ کیا کریں۔ خاص طور پر یہ حجاب بند کہ جس کے بغیر ہمارا حجاب ہی پورا نہیں ہوتا۔ یہ جو حجاب کے ساتھ جڑا ہے، احادیث ہیں، سلف صالحین سے مروی ہے کہ وہ عام طور پر بھی بالوں کا سر کے گرد اکٹھا کرنا، جوڑا بنانا، اسے شیطان کی بیٹھک، کہ اس کے اوپر شیطان بیٹھتا ہے، انسان کی باڈی پر، اس کے مائنڈ پر اسپیشلی اس کا کنٹرول ہوتا ہے، ڈائریکٹ وسوسے جاتے ہیں، پھر ہمیں اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہوتا، نہ جذبات پر، نہ زبان پر، اور نہ ہی اپنے مزاج پر، ہر وقت غصہ، اشتعال، اور پھر نماز کی بھی ادائیگی میں رکاوٹ ہے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر عضو سجدہ کرتا ہے، اور بال بندھے ہوں تو ان کا